لے کے آئے ہیں، اگر ہم نہ لے کے آئیں گے تو بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ قربانی اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی۔ چلو سب لے کے آئے، ہم بھی لے کے آ جائیں گے تاکہ کوئی یہ نہیں کہے گا یہ تو قربانی کرتی نہیں، یہ تو درست نہیں۔ چلو گوشت ویسے ہی مہنگا ہے، گوشت کے لیے بکرا آ گیا، پھر رکھ لیں گے، استعمال کر لیں گے۔ ظاہر ہے یہ جذبہ بھی غلط ہے۔ قربانی خالص اللہ کے لیے، اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کے ہاں تو تمہارے دلوں کا اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ کس جذبے کے ساتھ یہ قربانی ہو رہی ہے، کس جذبے کے ساتھ؟ پیش نظر یہ ہے کہ لوگ برا نہ کہیں، لوگوں کی نظروں میں برا نہ بنے، لیکن لوگ بڑے تعریف کریں کیسا جانور لے کے آتا ہے اور کیسے اچھی قربانی کرتا ہے۔ نہ بھائی، لوگوں کی نہ مذمت کی پرواہ نہ تعریف کی پرواہ، مقصود اللہ کو راضی کرنا، بس وہ ذات راضی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے میرے عزیزو، وہ ذات تبھی راضی ہوتی ہے جب قربانی کے اندر بھی شریعت کا لحاظ رکھا جائے اور اس کی جس قدر سنتوں کے مطابق اس کا پر عمل ہوگا، انشاءاللہ قربانی کی برکات اور ثمرات بڑھ جائیں گے۔ مالدار نے قربانی کے دنوں میں پہلے دن جانور خریدا، لیکن ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کے دن گزرنے سے پہلے ظاہر مالی حالت اچھی نہیں ہو گئی اور نصاب کم ہو گیا، تو ظاہر قربانی بھی معاف ہو جائے گی۔ اگر جانور خریدا لیکن قربانی نہیں کی، پھر جانور کو آئندہ سال تک کھلاتا رہا اور آئندہ عید پر پچھلے سال قربانی کا ارادہ کیا، تو یہ درست نہیں، کیونکہ قربانی میں قضا نہیں ہوتی۔ ظاہر قربانی کی جانور خریدا اور پھر قربانی نہیں کی، یار اس سال نہیں کرتے اگلے سال کر لیں گے، تو ظاہر گناہ گار ہے، غلط بات ہے۔ پچھلے سال کی قربانی اپنی جگہ پر، اس پر تو معافی ہے، اور آئندہ سال کی قربانی اپنی جگہ پر جو اس وقت واجب ہے۔ تو قربانی کے لیے قضا نہیں بنتی، ہر موقع پہ اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نہ صرف اپنی طرف سے کرنی چاہیے، بلکہ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو مستحب قربانی بھی کرنی چاہیے، اور مستحب قربانی ہوتی ہے اپنے جانے والے والدین کی طرف سے، مستحب قربانی ہوتی ہے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، مستحب قربانی ہوتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مستحب اور ثواب کی قربانی ہوتی ہے کس کے لیے؟ کہ امت محمدیہ کی طرف سے ایک قربانی کر لی، تو وہ نفلی قربانی ہے، اصال ثواب کی قربانی ہے، مستحب ہے۔ لیکن اپنی ذات پر، یا ایسی بچی گھر میں ہے جو بالغ ہے، یا ایسا بچہ گھر میں ہے جو بالغ ہے لیکن صاحب حیثیت ہے، اور اس پہ قربانی کے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہوگی۔ لیکن گھر کا سربراہ اگر انہیں بتا کر ان کی طرف سے قربانی کر دے، بیوی کی طرف سے بھی کر دے، بالکل درست ہے، بچی اور بچی کی طرف سے کر دے، بالکل درست ہے، انہیں بتا کر قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسی اگر اولاد میں سے کوئی باہر ہے اور وہ بالغ ہے اور وہاں اس سے قربانی نہیں ہو سکتی، اس نے اپنے والد کو یہاں کہہ دیا یا والد نے اس کو بتا کر یہاں قربانی کر دی، تو یہ بھی درست ہے۔ میت نے اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، تو اگر ترکے کے ایک تہائی میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو قربانی کی جائے گی، اس کا سارا گوشت فقراء میں صدقہ کیا جائے گا۔ آخری گھڑیاں ہیں اور اسے اندازہ ہے کہ شاید زندگی نہ ملے، اور اس نے جاتے جاتے چونکہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، اس نے وصیت کر لی کہ میرے مال میں سے قربانی کر دینا، تو یہ قربانی نفلی ہوگی، اور نفلی قربانی اس کے تہائی مال کے اندر ہو سکتی ہے، اور اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس میں یہ بھی بالکل درست ہے اور قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے ایصال ثواب ایک میت کی طرف سے ہو یا کئی سارے جانے والوں کی طرف سے ہو، یہ سب درست ہے۔ جو قربانی دوسری کی طرف سے بطور ایصال ثواب کی جائے،
چونکہ وہ قربانی کرنے والی کی ملکیت ہوتی ہے، دوسرے کو صرف ثواب پہنچتا ہے، اس لیے قربانی کا ایک حصہ ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ نفلی قربانی ہے تو 10 آدمیوں کی طرف سے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے، اور ہر ایک کی طرف سے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک قربانی میں کئی لوگوں کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، اسے یہ اختیار ہے۔ افضل یہ ہے قربانی کے گوشت 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں دوستوں میں دے، اور ایک حصہ خالص فقراء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔ اگر کوئی زیادہ حصہ فقراء پہ صدقہ کر دے یہ بھی درست ہے۔ اگر اپنے اہل و عیال زیادہ ہیں اس لیے زیادہ گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا تو بھی یہ بھی جائز ہے۔ افضل یہی ہے کہ اسے 3 حصوں میں کر کے اس کے گوشت کو اس انداز سے تقسیم ہو، ورنہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہے، پھر اس کے گوشت میں جیسا بھی عمل کرے سب جائز ہے، جیسا بھی عمل کرے سب جائز ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے غریبوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اور تیسرا حصہ اپنے لیے بھی گھر میں رکھ سکتا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ البتہ قربانی کا گوشت ہو یا قربانی کی کھال ہو اس کو فروخت نہ کریں۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں۔ اس کی ایک فروخت کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسائی کو بجائے اسے کا معاوضہ دینے کے، چلو میاں تم اتنا گوشت لے جانا، یہ بھی ظاہر ہے یہ ایک لحاظ سے فروخت کی شکل ہے، یا یہ میاں کہ تم ذرا پیسے کم لے لینا، گوشت بھی ساتھ لے لینا۔ چلو وہ بولے گا کہ چلو کچھ مزدوری 2000 ہو گئی اور 2-3 ہزار کا گوشت مل گیا، کام بن جائے گا۔ ظاہر ہے یہ بھی درست نہیں، اس کی مزدوری پوری طے کی جائے، اور پھر اس کو مزدوری دینے کے بعد اگر اس کو گوشت بھی تقسیم کے حصے میں سے دے دے تو درست ہے، لیکن اس گوشت کو مزدوری کا حصہ نہ بنایا جائے، ظاہر ہے یہ درست نہیں۔ اور اسی طرح کھال کو اس کی مزدوری کا حصہ نہ بنایا جائے۔ قربانی یا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے فروخت کر دیا تو اس کی اتنی قیمت صدقہ کرنا پھر واجب ہوگی۔ قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے یا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے، اس کو بھی اپنی ذاتی کاموں میں استعمال کرنا بالکل درست نہیں۔ گوشت کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی اور نیک کام میں اس کا لگانا جائز نہیں، اس کو صدقہ ہی کرنا چاہیے، اس کو صدقہ ہی کرنا چاہیے۔ جس طرح قربانی کا گوشت یہ آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، کافر کو بھی دے سکتے ہیں، یہ جسے کہیں کہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں کہ اسی کو دیں گے، اور اس میں مسلمان ہونے کی شرط بھی نہیں ہے۔ غیر مسلم کو بھی یہ اگر کوئی ضرورت مند ہے یا آپ کے ہاں کام کرتے ہیں یا کرتا ہے اس کو دیتے ہیں، بالکل درست ہے۔ بس حق کی خدمت یعنی خدمت کا معاوضہ اسے نہ بنایا جائے۔ گوشت یا چربی اور اس کی کھال کافر کو بھی دینا جائز ہے، بشرطیہ کہ اجرت میں نہ دی جائے، بشرطیہ کہ اجرت میں نہ دی جائے، یہ سب کو دے سکتے ہیں۔ گوشت یا چربی یا کھال کسائی کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دے، اور الگ دینے کے بعد اگر اس کو جسے کہیں کہ قربانی یا گوشت بھی دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اونٹ میں نحر افضل ہے، ذبح بھی جائز ہے، جبکہ گائے بکری میں ذبح مستحب ہے۔ اونٹ میں نحر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اور اس کا پہلے یہاں سے خون بہایا جاتا ہے، ہاں اس انداز سے، لیکن یہ افضل ہے، بہتر یہی ہے۔ اور البتہ ذبح کرنا بھی جائز ہے، جبکہ گائے بکری اس میں ذبح ہی مستحب ہے۔ تنہا ایک شخص پوری گائے بھی کر سکتا ہے، اور تنہا ایک شخص ایک اونٹ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، ایسی اگر کوئی شخص پوری گائے اپنی طرف سے کرنا چاہے یا پورا اونٹ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو پوری گائے ایک قربانی ہو کر کل کی کل اس کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے کرنا بہت اعلیٰ ہے، لیکن بس اوقات تک جسے کہیں کہ نقصان کا اندیشہ ہو تو ظاہر ہے دوسرا بھی اس کو کسائی بھی اسے ذبح کر سکتا ہے۔ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا
دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بس ادا ہو گیا۔ لیکن اگر دعا یاد بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ قربانی کی رسی وغیرہ سب چیزیں خیرات کرے۔ جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی، پتہ ہی نہیں تھا، بچی بالغ تھی، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی موجود تھی اور اس کے پاس سونا بھی موجود تھا اور بالغ بھی تھی اور اس نے قربانی ہی نہیں کی، اور کئی سال ایسے گزر گئے۔ بچہ بالغ تھا اور اس کے پاس عیدی کے اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے، تحفے تحائف کے اتنے پیسے تھے کہ قربانی اس پر واجب تھی، لیکن اس نے قربانی ادا نہیں کی تو کئی سال گزر گئے۔ تو ظاہر ہے اب کئی سالوں کی قربانی رہتی ہے تو اس پر استغفار ہے، اس پر استغفار ہے اور اس کی طرف سے قضا نہیں ہے، قضا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر۔